اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے نواز دے۔ اللہ رب العزت روحانیت میں، عملیات میں کامیابی عطا فرمائے، بے شمار برکتیں دے۔ مختلف سوشل میڈیا سے بہت زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ کئی دفعہ تو ہمارے احباب پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بھی کس نمبر پہ کریں، کہاں پر بات کریں، کس سے کریں۔ تو الحمدللہ خانقاہ کے علیحدہ علیحدہ شعبے بنے ہوئے ہیں، سب کے علیحدہ علیحدہ نمبر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہوگی کہ آپ اس کو نا علیحدہ علیحدہ جو ہے نا ان کو سیو کر لیں۔ جب آپ علیحدہ علیحدہ سیو کریں گے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور جس شعبے سے آپ کا رابطہ ہے آپ نے کرنا ہے ڈائریکٹ اس کو میسج کریں۔ جیسے ہی آپ میسج کریں گے تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک نمبر پہ رابطہ کرتے ہیں، دوسرے پہ کرتے ہیں، پھر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ جو بچے رات کو بہت زیادہ روتے ہیں یا جیسے سو جاتے ہیں اس کے بعد ڈرتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جھٹکا بھی لگتا ہے، اور پھر بسا بات یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو سوتا ہے تھوڑی دیر اس نے سو لیا، اس کے بعد پھر وہ ڈر کر اٹھ گیا اور پھر نہیں سوتا، پھر 2 3 گھنٹے 5 گھنٹے بھی وہ ایسے ہی بیچارہ بے چینی میں اور پریشانی میں روتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ والدین اپنی جگہ پہ پریشان کہ اب یہ بچہ تو ٹھیک ٹھاک سویا تھا لیکن اس کو کیا ہو گیا۔ تو اس کے لیے بہت ہی پیارا عمل آپ کو بتاؤں گا میں۔ تو جو بھی ماں باپ اس حوالے سے پریشان ہیں تو یہ مختصر سا عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بچے ڈرنا بند ہو جائیں گے، اور بچے جو ہے نا وہ الحمدللہ دیکھیں جب بچہ ڈرتا ہے تو اس کی گروتھ بھی رک جاتی ہے، صحت بھی رک جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت صحت دے گا، تندرستی عطا فرمائے گا۔ تو خانقاہ انوار تارکیہ کا شعبہ ہمارا ہے اور روحانی عملیات اور تارکی شاذلی روحانی درس کا، یہ دیکھیں گے آپ کو نمبر آ رہا ہوگا، اس کو اسی نمبر سے سیو کر لیں۔ تو اب اس میں روحانی پروڈکٹ جتنی بھی آپ لینا چاہیں، جو بھی چیزیں لینا چاہیں تو اس نمبر سے ہی آپ کو ملیں گی۔ تسبیحاں، پروڈکٹ، کتابیں، عطر وغیرہ اور ساری چیزیں جتنی بھی ہیں سب کچھ یہیں سے آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے کسی نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا، آپ نے یہیں پر رابطہ کریں گے تو الحمدللہ خانقاہ کی بہت ساری کتابیں تقریباً 17 کے قریب 18 کے قریب کتابیں مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اعمال حب، یہ حب کے اوپر الحمدللہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں بے شمار اعمال ہیں اس میں حب کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ میرا یہ کہنا ہے کہ جو احباب ایک عمل پر اچھی ریاضت کر لیتے ہیں، اچھی محنت کر لیتے ہیں اور اس پہ مسلسل محنت کرتے ہیں تو وہ احباب کبھی بھی کہیں پر بھی فیل نہیں ہوتے۔ کوئی بھی ان کا عمل چلا ہوا وہ نہ ہی وہ رکتا ہے نہ ہی ضائع جاتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ ریاضت اچھی کی ہو۔ میں بھی پوچھ رہا ہوتا ہوں لوگوں سے تو وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ہم نے 30 اعمال کیے ہیں، 20 اعمال کیے ہیں ہمیں۔ تو جب باری آتی ہے پوچھنے کی کہ آپ کے کون کون سے اعمال چلتے ہیں، آپ پھونک مارتے ہیں تو بالکل ٹھیک مریض ہو جاتا ہے، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک عمل بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو بھائی 20 اعمال کی کیا فائدہ؟ 20 اعمال کا کیا آپ کو فائدہ؟ میرے حساب سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ نے 20 اعمال کر لیے ہیں، اتنی محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، ایک کا بھی نہیں فائدہ، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بھی نہیں رکھنا چاہیے آپ کو، اگر آپ نے عملیات کی نیت سے کیا ہے۔ اب ویسے آپ ورد کرتے ہیں تو بالکل کریں، پڑھائیاں کریں، لیکن اگر آپ نے عملیات کی نیت سے عمل کیا ہے تو اس کا فائدہ تو ہونا چاہیے۔ اب یہ اعمال حب ہے تو اب اس میں قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کی پہلے زکوٰۃ ادا کریں گے، اس میں طریقہ پورا لکھا ہوا ہے، تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اتنا آپ پڑھیں گے تو اس کے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ 5 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 7 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 10 دن میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس عمل کو جب آپ اس کو رپیٹ کریں گے 2-3 مرتبہ کر لیں تو اب اس میں جتنے اس میں نقوش ہیں، فلیتے ہیں، تعویذات ہیں، تو یہ سارے کے سارے آپ کو اجازت ہے اور یہ تا حیات کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ ہماری خانقاہ سے یہی ترکیب ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی کتاب لیتے ہیں تو کتاب کا ہدیہ دیں گے، PDF فائل کا ہدیہ دیں گے، اس کے علاوہ کوئی ہدیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ عمل کی بھی اجازت ہے، آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ برکتیں دے، ٹھیک ہے نا۔
تو آپ اس کو تا زندگی پڑھتے رہیں گے، تا زندگی فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جو یہ احباب کہتے ہیں نا کہ ہمارے حب کے اعمال نہیں چلتے، تو یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے۔ اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانی عطا فرمائے۔ اکثر یہ دیکھا ہے کہ بچے مغرب کے بعد زیادہ روتے ہیں، یا مغرب کے وقت بہت زیادہ روتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ رات کو جب بچہ سو جاتا ہے، تھوڑی سی دیر سویا ہے، کہہ لو کہ 2-4 منٹ 5 منٹ، اس کے بعد ایک دم ڈر کے اٹھ جاتا ہے، پھر وہ نیند نہیں آتی اس کو، پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، اور اکثر بچے روتے رہتے ہیں، تو والدین پریشان ہیں۔ اب دیکھیں نا، ماں جو ہوتی ہے وہ سارا دن اپنا کام کرتی ہے گھر میں، اور باپ بھی اسی طرح ہے، وہ اپنے جاب پہ جہاں بھی وہ کام کرتا ہے، رات تو سکون کی ہوتی ہے۔ اب رات سکون نہ ہو تو اگلے دن کیا کریں گے؟ تو والدین پریشان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بے سکونی ہو گئی، بچہ پریشان ہو گیا، بچے کو کون سنبھالے؟ ٹھیک ہے نا، تو بچے کی الگ سے پریشانی کہ بھئی یہ اس کو ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے بہترین عمل ہے کہ جب بچہ رات کو سوئے اور ڈرے، تو اس کے لیے والدین کو یہ چاہیے کہ والدہ بھی کر سکتی ہے، والد بھی کر سکتا ہے، یا بہن بھائی گھر میں کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اس میں بہت ہی آسان ہے کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب بچے کا جو ہے نا وہ اب سویا ہوا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے اٹھنے سے پہلے یہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بچہ سوئے تو آپ نے پیشانی سے اس کے 1-2 بال پکڑنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے کہیں نہ وہ بال تراشے ہوتے ہیں تو بال ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی لڑکے جو ہوتے ہیں چھوٹے، ان کے بال بھی نہیں ہوتے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے یہی کوشش کرنی کہ پیشانی جہاں سے بال شروع ہوتے یہاں پر بال تھوڑے سے پکڑ لینے، اگر بال نہیں ہیں تو شہادت کی فنگر یہاں پر آپ رکھ لیں گے۔ آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پڑھتے پڑھتے جب آپ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر پہنچے تو اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس لائن کو 11 مرتبہ پڑھنا، پڑھ کے بچے پہ پھونک مار دینا ہے، دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ الحمدللہ بچہ سکون کے ساتھ سوئے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو بچے زیادہ ڈرتے ہیں یا بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں، بہت زیادہ جو پریشان ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ 3 مرتبہ کر لیں، لیکن ہر مرتبہ اس کو آخری لائن کو 11 مرتبہ ہی رپیٹ کرنا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کے بال وغیرہ نہیں ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہلکا سا لب لیں تو فنگر پہ لگائیں شہادت کے، اس کے ماتھے پہ اس طرح ہلکا سا بال جہاں شروع ہوتے وہاں لگا دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ بچہ سکون کے ساتھ سوئے گا۔ تو بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ دوپہر کے ٹائم ہے یا دن میں ہے یا رات میں ہے، کہ دوپہر کے ٹائم بچے اسی طرح کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ اکثر کوئی جھلک وغیرہ آ جاتی ہے، یا پھر کوئی شیاطین جنات جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کو ڈرا دیتے ہیں۔ اب جیسے ان کو ڈرا دیا بچہ ڈر جاتا، اب بچہ معصوم ہوتا، کچھ بھی نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اوپر اثرات آ جاتے ہیں۔ اب جب تک اثرات نہیں کٹیں گے اس کی کیفیت یہی رہے گی۔ تو آیت الکرسی بہترین وظیفہ ہے، الحمدللہ حصار بھی ہو جائے گا، بچہ محفوظ بھی رہے گا، اور پھر ڈر خوف سے بھی محفوظ رہے گا۔ بس اس کے لیے یہی ترکیب کرنی ہے۔ تو اب اس میں لاسٹ یہ کرنا ہے کہ جب آپ شروع کریں، بیچ میں پہلا منگل آ جائے یا ہفتہ آ جائے، تو آپ نے 1 پاؤ گوشت لینا ہے، کوئی بھی گوشت لے لیں، چکن کا لے لیں یا بھڑے کے جانور کا لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ 1 پاؤ گوشت لے کے 7 مرتبہ بچے کے اوپر سے گھمانا، اینٹی کلوک گھما کے آپ نے یہ باہر کہیں ویرانے میں، خالی پلاٹ ہو، خالی جگہ ہو، چھت ہو، کہیں پر بھی اس کو پرندوں کے لیے پھینک دینا ہے، پرندے کھا لیں گے۔ اب جب آپ گوشت لیں تو اس کو چھوٹی چھوٹی اس کی بوٹیاں کروا لینا، تاکہ پھر وہ بڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر جیسے کیل کوے وغیرہ وہ اٹھاتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے، یہاں سے تو اس نے اٹھا لیا، تھوڑا آگے جا کے وہ گر جائے گا، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے ہوں گے پھر نہیں گریں گے۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح ہی روزانہ کرنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو 5 دن 7 دن 11 دن کر لیں، اس سے زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بڑے احباب بھی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں یا مرد حضرات بھی ہیں، یا بچے ہیں جو 14-15 سال کے بچے بچیاں ہیں، ان کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے بعض کا
کہ ڈر محسوس ہوتا ہے تو وہ بھی اڑ جاتے ہیں، تو بالکل ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہترین وظیفہ ہے، بہترین وظیفہ ہے، بس یہ آپ اس کو کامل توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آسانی عطا فرما دے گا۔ تمام احباب ان ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، اللہ رب العزت برکتیں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔